ایک دفعہ ایک MNA کی بیٹی اپنی گاڑی پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے نکل پڑی۔ اس کی ماں اسے بہت منع کرتی رہی کہ اپنے ساتھ ڈرائیور کو لے جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اکیلے جانا ہے۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی پر سوار ہوئی اور شہر کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سنسان جگہ سے ہوا جہاں بہت گھنے درخت اور جنگلات موجود تھے۔ اس لڑکی کو سامنے ایک بوڑھا کھڑا ہوا نظر آیا جو کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس بوڑھے پر ترس آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس بوڑھے کی مدد کر لوں۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس بوڑھے کو اپنے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے جیسے ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس کے سامنے بہت سارے ڈاکو آ کر کھڑے ہو گئے۔ حقیقت میں وہ بوڑھا نہیں تھا بلکہ وہ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو تھا جس نے بوڑھے کا حلیہ بنایا ہوا تھا، اور اس لڑکی کو یرغمال بنانے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی تھی۔ اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور جب ان کے سردار نے اسے دیکھا تو وہ عجیب و غریب ہنسی ہنسنے لگا اور کہا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی پہلے میری باہوں میں نہیں آئی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ لڑکی کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکوؤں نے اس کو پکڑا اور سردار کے قریب لے گئے۔ سردار نے اس کی باہوں کو پکڑ کر کہا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، کیونکہ تم سے پہلے میں نے کبھی اتنی امیر اور حسین و جمیل لڑکی کو اپنی باہوں میں نہیں لیا۔ اور اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کر اس گھنے جنگل میں جانے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی اپنی گاڑی پر اس جنگل میں آ پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان ڈاکوؤں نے اس لڑکی کو یرغمال بنا رکھا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہاں رکا اور ڈاکوؤں کو کہا کہ اس لڑکی کو شرافت سے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سب ہنسنے لگے اور کہا کہ تم ہماری کیا بگاڑ دو گے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑے بنا میں نہیں جاؤں گا، اور ان ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ تم دوسری لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ نوجوان نہیں مانا، اور وہ نوجوان بھی کوئی عام نوجوان نہیں تھا بلکہ کسی خاص ایجنسی کا آفیسر تھا۔ اس نے اپنی جرأت مندی سے ان تمام ڈاکوؤں کو بھگا دیا اور اس لڑکی کو سہارا دیا۔ لڑکی وہ صورتحال دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ اس نوجوان کے آنے سے پہلے اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب میری عزت بھی جائے گی اور میری جان بھی جائے گی۔ لیکن جب اس نوجوان نے تمام ڈاکوؤں سے نجات پالی تو وہ خوشی سے آ کر اس نوجوان کے گلے لگ گئی، اور نوجوان نے اسے تبکی دے کر سہارا دیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کو ایک نمبر دیا اور کہا کہ کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر ضرور رابطہ کرنا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ پھر چند دنوں بعد اس کے باپ نے ان تمام ڈاکوؤں کو بھی پکڑوا لیا۔ وہ نمبر اس لڑکی کے پاس موجود تھا۔ اب وہ لڑکی صرف اس نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب وہ ہر وقت اسی کو دل میں یاد کرتی رہتی۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور چند دنوں کی گفتگو کے بعد ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، اور پھر وہ آپس میں ملنے لگے، اور پھر یہ چند دنوں کی دوستی محبت اور پیار میں بدل گئی۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس لڑکی کا باپ MNA نے اس لڑکے کو دیکھ کر وہ بھی اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ ساری رات فون پر گفتگو کرتے، دن کو گھومتے پھرتے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اور لڑکی کہیں گھومنے پھرنے کے لیے باہر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں اس لڑکی کو کچھ نہ ہوا، کیونکہ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں اس لڑکی نے گاڑی رکوا کر ایک دکان سے پانی کی بوتل خریدنے کے لیے گئی تو پیچھے ایک بڑی سی گاڑی نے آ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، اور ان کی گاڑی کلا بازی کھاتی ہوئی کئی قدم دور جا کر رکی۔ اس میں بیٹا وہ نوجوان شدید زخمی ہو چکا تھا۔ لڑکی دوڑتی ہوئی گاڑی کے قریب گئی اور لوگوں نے اس گاڑی میں سے اس آدمی کو بڑی مشکل سے نکالا۔ نوجوان بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ پھر اس نوجوان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹروں سے ہسپتال جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ خبر لڑکی کو ملی تو وہ زور زور سے رونے لگی
وہ اتنا روئی کہ پورے ہسپتال والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر ہسپتال کی نرس اسے سہارا دینے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں وہ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور اس لڑکی کو کہا کہ تمہیں قضا و قدر پر یقین ہے یا نہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے قضا قدر پر پورا یقین ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں۔ اب مجھے اپنے جینے کا مقصد ہی دکھائی نہیں دیتا۔ اس نوجوان کے ساتھ میری بہت سی یادیں جڑ چکی تھی۔ یہ سننے کے بعد وہ ڈاکٹر ہنسنے لگا اور کہا، لڑکی میں بھی قضا و قدر پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن اس نوجوان کے بارے میں جان کر اور تم دونوں کے بارے میں سن کر مجھے قضا و قدر پر پختہ یقین ہو چکا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور تمہاری تربیت بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن جب اس نوجوان کی موت کے بعد پولیس تفتیش کرنے کے لیے آئی تو اس کے جیب سے نکلنے والے کاغذات دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نوجوان اس ملک کا آدمی ہی نہیں ہے۔ پھر مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے مخالف ملک کا جاسوس تھا۔ وہ تمہیں پوری طرح استعمال کرے، ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا تھا، اور وہ اصل میں خود بھی ٹیررسٹ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ تم ایک طاقتور آدمی کی بیٹی ہو اور وہ تمہیں پوری طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، صرف تمہارا نہیں تمہارے گھر والوں کا جینا بھی مشکل ہو جاتا۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب تم گاڑی سے اتری تو اسی وقت ہی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کی حفاظت کی اور پھر اس نوجوان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، کیونکہ وہ نوجوان تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ یہ مت بھولو کہ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو کام ہوتا ہے اس میں انسان کی ضرور بہتری ہوتی ہے۔ یہی سوچو کہ اگر اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور اگر آج زندہ و سلامت ہوتا اور تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، جب ہمارے ملک کی پولیس اسے پکڑتی تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی جیل جاتی اور تمہارے باپ کا کیریئر بھی تباہ ہو جاتا، کیونکہ پولیس اسے بھی ایک جاسوس کا ساتھی ہونے کے ناطے جیل میں ڈال دیتی، اور اسی طرح تمہارا تمام خاندان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اندھے کنویں میں گرنے سے بچا دیا۔ یہ سب سننے کے بعد اس لڑکی کی آنکھیں کھلی اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر ایسا ہو جاتا تو شاید میں جیتے جی مر جاتی۔